چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ زلزلہ کے تعلق سے کچھ پڑھیں گے۔ سورہ زلزلہ یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس سورہ کے دو نام ہیں، ایک سورہ زلزلہ اور دوسرا سورہ زلزلت۔ یہ دو نام عموماً آتا ہے، ایک سورہ زلزلہ یا اس کا ایک دوسرا نام ہے سورہ اذا زلزلت۔ یہ دو نام عام طور پہ اس کے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس سورہ زلزلہ جو ہے، یہ سورہ زلزلہ مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں اس کا نزول ہوا ہے، لیکن ایک قول کے مطابق یہ سورہ مدنی ہے، یعنی مدینہ شریف میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس سورہ میں 1 رکوع اور 8 آیتیں، 35 کلمے اور 139 حروف کی تعداد ہے۔ یہ سورہ زلزلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورہ زلزلہ میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ قیامت کس طریقے سے آئے گا، پھر قیامت آ جانے کے بعد لوگوں کا کیا انجام ہوگا، یہ 2 چیز اس میں بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں پہلے اس کا ترجمہ کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کا تفسیر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب زمین تھرتھرا دی جائے گی اور اس کا تھرتھرانا ٹھہرا، یعنی جب زمین کو اس کے تھرتھرانے کی طرح تھرتھرا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دیں گے، یعنی زمین کے اندر جو چیزیں ہیں یا زمین کے اوپر جو بوجھ ہے، وہ تمام چیزیں قیامت کے دن یہ زمین تمام چیزوں کو باہر پھینک دیں گے۔ وقال الانسان، جس کو دیکھ کر کے انسان کہے گا کہ ما لہا، یہ کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں کو بیان کرے گا، خبر بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہے، حکم بھیجا ہے، وہی نازل کیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے، کس طرف پھریں گے؟ اشتاتا لیروا، اشتاتا کئی راہ ہو کر کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھریں گے، تاکہ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنا نامہ اعمال کو دیکھ لے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو وہ جس کے اعمال ہے نا ایک دانے کے برابر، ایک ذرہ کے برابر بھلائی ہوگا، ہے نا، جو ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا، خیر یرہ، تو یرہ تو عنقریب وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ایک ذرہ بھر ہے نا برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا۔ یہ تو میں نے ترجمہ کر دی، اب آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر ہے کیا چیز۔ اس کی تفسیر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب زمین کو اس کے تھرتھرانے کی طرح تھرتھرا دیا جائے گا۔ یہاں پر جو زلزلہ کا لفظ آیا ہے، یہ زلزلہ کا معنی جو ہوتا ہے بھول چال اور ہلا دینا، تھرتھرا دینا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا زلزلہ کا معنی عربی میں یہ آتا ہے کہ بہت زور سے جھڑجھڑا دینا، لرزا دینا، یعنی کسی کو پکڑ کے انسان خوب اچھی طریقے سے اس طریقے سے اس کو ہلا دیتا ہے کہ اس کا بدن کا ہر حصہ ہلنے لگتا ہے، یعنی زور سے جھڑجھڑا دینا، لرزا دینا، اس کا بھی یہ بھی معنی زلزلہ کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس زلزلہ کا جو معنی تھرتھرا دینا ہے، یہ تھرتھرا دینا یہ صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہی نہیں، بلکہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر یہ کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک قرآن کی تفسیر
قرآن سے ہی، خود قرآن سے ہی ہوتی ہے، اور ایک پہلے ہی سبق میں جس دن میں نے اس کلاس کو شروع کیا تھا اسی دن میں نے بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر 4 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے، اور ایک قرآن کا ایکسپلین جو ہے وہ حدیث سے کیا جائے، ایک قرآن کی تفسیر جو ہے یہ صحابہ کرام کے اقوال میں دیکھا جائے، اور ایک قرآن کی تفسیر اجماع تابعین یا تبع تابعین کے اقوال میں دیکھا جائے۔ یہاں پر قرآن کی تفسیر قرآن سے میں کروں گا، یعنی زلزلہ کا معنی جو ہم نے زور سے تھرتھرا دینا، ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا جو معنی ہم لے رہے ہیں، اس کی تائید قرآن کے خود دوسری آیت سے ہو رہی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی 11 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور خوب سختی سے، جس کا معنی یہ ہے کہ خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے، یعنی جھنجھوڑنا اس کا بھی معنی آتا ہے۔ ایک قرآن مقدس کی دوسری آیت سے بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ حج کی پہلی نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ زَلْزَلَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، یعنی قیامت کا تھرتھرا دینا یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اب یہاں ایک چیز دھیان میں رکھیں، یہ آج بھی ہمارے یہاں زلزلہ آتا ہے، یعنی ایک ملک میں آتا ہے تو دوسرے ملک میں نہیں آتا ہے، دوسرے ملک میں آتا ہے تو تیسرے ملک میں نہیں آتا ہے، اگر 4-5 ملک میں بھی آ جاتا ہے تو اور ملک میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو زلزلہ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ زلزلہ جب آتا ہے تو اس زلزلے کی بنیاد پر اونچی اونچی عمارتیں تہس نہس اور برباد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، زمین، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگ، نہ جانے کیا کیا چیزیں اس زلزلے کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے زلزلے کا یہ جو زلزلہ ہم اور آپ دیکھتے اس زلزلے کا مقام یہ ہے، وہ زلزلہ ہے۔ لیکن قیامت کا جب زلزلہ آئے گا نا، تو یہ دنیا میں آج ہم جو زلزلہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ آیا دوسری جگہ نہیں آیا، ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ اگر قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، اگر ایک جگہ بھی اگر قیامت کا زلزلہ آ گیا تو اس کی وجہ سے کائنات کی پوری زمین، دنیا کی پوری زمین جو ہے وہ تھرتھرا جائے گی، لرزا جائے گی، ہے نا۔ تو دنیا کے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ زلزلہ اور قیامت والے زلزلہ، ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اس دنیا میں جو زلزلہ آتا ہے تو کچھ عمارتیں گر جاتی ہیں، کچھ بلڈنگ گر کر کے برباد ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں گرتے ہیں، کچھ درخت، کچھ پیڑ گر جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ پیڑ جو ہے نا نہیں ٹوٹتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں برباد ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں برباد ہوتی ہیں۔ جبکہ قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی بھی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہوگی جو باقی رہے گی۔ جیسا کہ دنیا کے زلزلہ اور قیامت کے جو زلزلہ ہوگا، اس دونوں زلزلہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے زلزلے کو بیان کرتا ہے۔ ہماری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ ہماری آواز آ رہی ہے؟ ارے کچھ لوگ میسج کر رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے۔ پورا شروع سے آ رہی ہے نا آواز؟ شروع سے آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس دنیا کے زلزلے میں اور قیامت کا جو زلزلہ آئے گا، ان دونوں زلزلے میں کیا فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ حج کی 2 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ سورہ حج کی 2 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر حمل والی، ہر
دودھ پلانے والی جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہے گی وہ دودھ پلانے والے بچوں کو چھوڑ دے گی اور بھول جائے گی۔ دودھ پلانے والی بچے کو وہ دودھ پلانے والی عورت ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو، جبکہ وہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہو تو اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو قیامت کے زلزلے کے باعث کی وجہ سے وہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والی عورتیں ہوں گی وہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، مطلب یہ کہ وہ اپنے حمل کو جن دے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا جو عذاب ہوگا یہ بہت ہی سخت ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا کی جو آئے دن ہم جو زلزلہ دیکھتے ہیں اور قیامت والا جو زلزلہ ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ آج جو ہم جو زلزلہ ہوتا ہے، آج جو زلزلہ ہم دیکھتے ہیں، یہ زلزلہ ہوتا ہے تو ایسی حالت نہیں آتی ہے کہ اگر حمل والی عورت ہو تو اپنے حمل کو جن دے، یا دودھ پلاتی عورت اپنے بیٹے کو بھلا دے، اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے جب زلزلہ آئے گا تو حال کیا ہوگا کہ قیامت کا جو زلزلہ آئے گا تو دیکھیں گے کہ ہر حمل والی اپنے بچے کو جن دے گی اور دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی۔ لوگ دیکھیں گے تو کہیں کہ وہ کیا ہے، وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اتنے بڑے سخت زلزلے کے بعد جب آئیں گے، اب میں پچھلے بار بتایا تھا نا کہ زمین میں جتنے بھی پہاڑ ہوں گے وہ پہاڑ ہوا کی طرح اڑنے لگیں گے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں، ساؤتھ میں جا کر کے آپ پہاڑوں کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، قدرت کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کتنے پہاڑ ہیں، اتنے مضبوط پہاڑ۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو تمام پہاڑ ہوا کی طرح بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں پر اونچ کھاور ہوگا، یعنی کہیں نیچا ہوگا تو کہیں اونچا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ زمین اس قدر ہو جائے گی کہ ہر جگہ دنیا میں جتنی بھی جگہ زمینیں ہیں تمام زمینیں ایک برابر کی ہو جائے گی۔ اب ایک برابر کی مطلب یہ ہے کہ تمام گھر ٹوٹ جائیں گے، تمام پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، تب نہ برابر ہوگا۔ چلیے، جیسا کہ ایک حدیث پاک آپ سماعت کر لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، اور جب زلزلہ آئے گا تو اس سے ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی اور الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک سوال حضرت امام ابو منصور ماتریدی نے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ نے ٹھیک ہے بتا دیا کہ قیامت آئے گا، ہے نا، لیکن یہ قیامت کب آئے گا؟ ایک سوال ہے کہ یہ قیامت آئے گی تو یہ کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی کئی جگہ آیتوں میں فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب تمام زمین برابر ہو جائیں گے، عورتیں اپنے حمل کو گرا دے گی، ماں اپنے پیتے ہوئے بچے کو دودھ سے غافل کر دے گی، ہے نا، دودھ سے غافل ہو جائے گی اس کی ماں، یہاں تک کہ پہاڑ کو تم دیکھو گے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کا یہ سوال کہ قیامت سے جب ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، لڑکا رے پانی لے کے آؤ، پانی لے آؤ، تو جب ہمیں کو اتنی ساری آیتوں سے قیامت کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے، یہ آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟
آواز نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے. ارے آ کچھ رہی ہے حضرت، آ رہی ہے. ارے کچھ لوگ میسیج کر رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے، عجیب حال ہے ان لوگوں کا. ٹھیک ہے، خیر. تو اب امام ابو منصور ماتریدی نے کہا کہ جس قیامت سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی نا. وہ نشانیاں کیا ہے؟ کہ ہر ماں اپنے حمل کو جن دے گی. اور ہم نے پچھلی تفسیر میں بتایا تھا کہ پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ ہوا میں بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے، ریزے ریزے ہو جائیں گے. اس کا جواب ختم. قرآن مقدس میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بتایا نا کہ جب قیامت کا زلزلہ ہوگا تو زمین برابر ہو جائے گی، ہے نا. یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک زمین اونچی ہے، دوسری زمین گھر بننے کی وجہ سے وہ زمین اونچی ہو گئی. ایسا معاملہ نہیں ہوگا جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں 106 سے 107 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. یعنی تو زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا. یعنی جب زمین زلزلہ آئے گا، قیامت کا زلزلہ، تو پورے زمین کو ہموار یعنی برابر کر کے چھوڑے گا، ہے نا. جس میں نہ تو کہیں موڑ ہوگا، نہ ہی کہیں اونچ نیچ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمام چیز تہس نہس ہو کر کے زمین پورے کے پورے برابر ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین، جیسا کہ اس کو تھرتھرانا ہے، جب زمین کو تھرتھرا دیا جائے گا. جب زمین تھرتھرا دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جب اپنی بوجھ باہر پھینک دے گی. اب زمین اپنی بوجھ باہر کیسے پھینکے گی؟ تو دیکھیے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں زمین پر کیا ہے؟ بوجھ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ گھر ہے، گھر زمین پر بوجھ ہے. ہم ہیں، زمین پر ہمارا بوجھ ہے. ہم مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مر جانے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ مٹی میں چلے جاتے ہیں. تو مٹی بھی تو وہاں ہماری بوجھ اٹھا رہی ہے. اور گھر، عمارت اگر ٹوٹ جا رہی ہے اور زمین میں مل جا رہی ہے تو اس کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ زمین ہی نہ اٹھا رہا ہے. تو دو چیزیں ہوئی. ایک یہ کہ زمین جو ہے، یہ زمین پر اگر ہم ہیں تو زمین کے لیے ہم بوجھ، اگر زمین کے اندر چلے گئے تو اس کے وہ بھی ہم، پھر بھی ہم اس کے لیے زمین کے لیے بوجھ. دونوں صورتیں میں زمین پر ہے یا زمین کے اندر چلے گئے، دونوں صورتیں میں ہم زمین پر کیا ہے؟ بوجھ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے، جب کیا پتہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنی بوجھ کو باہر پھینک دے گی. اب باہر پھینکے گی تو کیا پھینکے گی؟ اگر زمین کے اندر انسان مر کر کے چلا گیا ہے تو زمین مردے کو پھینک دے گی باہر. ٹھیک ہے نا. قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اپنے اندر جتنے بھی مردے ہوں گے، جتنی بھی چیزیں ہوں گے، تمام چیزوں کو پھینک دے گی باہر. ٹھیک ہے. اچھا، آگے اللہ تبارک، جیسے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے نا، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ زمین جب اپنی بوجھ کو باہر پھینک دے گی، تو ایک قرآن کی دوسری آیت سے اس کی تفسیر ہوتی ہے. وہ تفسیر کیا ہے؟ سورہ انشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 سے 4 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، تو القت ما فیہا، تو جو کچھ اس میں ہے وہ زمین باہر پھینک دے گی. وتخلت، اور اپنے اندر سے تمام چیزوں کو خالی کر دے گی. یعنی اگر مردے ہیں یا پہاڑ ہے یا کچھ بھی ہو، اگر وہ زمین کے اندر ہے تو قیامت کا جب وقت آئے گا تو یہ تمام کے تمام چیزیں زمین اگل دے گی. یہ قرآن کی تفسیر دوسری آیت سے ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک سماعت کر لے. حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سونے چاندی کی ستونوں جیسے اپنے جگر پاڑے اگل دیں گے. اس کو میں سمجھاؤں گا. قاتل دیکھ کر کے کہے گا کہ میں نے اسی مال کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کیا تھا. رشتہ دار کہیں گے، رشتہ توڑنے والا کہے گا
ہے نا، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا کہ میں اسی وجہ سے، یعنی مال و دولت کی وجہ سے، جو زمین آج اپنے خزانے کو اگل رہی ہے نا، وہ زمین، وہ مال و دولت جس کی وجہ سے ہم نے اپنے رشتہ داری کو توڑ دیا، وہ مال و دولت کو آج زمین باہر پھینک رہی ہے، یعنی زمین بھی اس مال و دولت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اپنی گود میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اسی وجہ سے رشتہ داری کو توڑ رکھا تھا۔ چور دیکھ کر کے کہے گا کہ مجھے اسی مال کی وجہ سے میرے دونوں ہاتھ کو کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ ذرا غور کریں، قیامت اس وقت آئے گا کہ جس کی وجہ سے ہم دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم چوری کر رہے ہیں، جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہی مال و دولت، وہی سونا چاندی، زمین اپنے دامن سے باہر پھینکے گی، تو لوگ دیکھ کر کے کہے گا کہ اے کاش میں چوری نہ کیا ہوتا، اے کاش میں رشتہ داری نہیں توڑا ہوتا، اے کاش ہم کسی کو قتل نہیں کیے ہوتے، کہ جس چیز کو یہ زمین اپنے گود میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسی کو دنیا میں اپنا کر کے اللہ کا عذاب مول لیے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الانسان ما لها، کہ جب یہ تمام چیزیں انسان دیکھے گا کیا، کہ جب زمین اپنے سونے چاندی اگل رہے ہوں گے، پہاڑ ہوا میں باریک باریک ہو کر کے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، اور حمل والی عورت حمل کو زن دے رہے ہوں، گرا رہے ہوں گی، تو اس وقت انسان دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، نشے میں مست ہیں، حالانکہ قرآن فرماتا ہے وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ لوگ غفلت میں، نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ چیزیں ہوں گی تو انسان دیکھ کر کے کہے گا کہ ما لہا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ انسان کہے گا نا۔ اب انسان کی تفسیر سنیں، یہاں پر انسان دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک کافر، ایک غیر کافر، ٹھیک ہے؟ اگر مومن انسان، مسلمان انسان اگر اس چیز کو دیکھے گا، یہ تمام جو قیامت کی جو چیزیں ہیں، وہ تمام چیز کو دیکھ کر کے کہے گا کہ ما لہا، یہ کیا ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علم الیقین اور عین الیقین میں فرق ہے۔ علم الیقین کیا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں سن کر کے یقین کر لے اور اس پر ایمان رکھ لے، اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، علم الیقین اس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ یعنی اگر ہم جان لیں، قرآن مجید نے تو ہمیں بتا دیا یہ کہ قیامت ایسے آئے گا، ایسے آئے گا، ویسے آئے گا، تو یہ اس چیزوں قرآن نے جو ہمیں بتا دیا، اس چیز پر ہمارا ایمان ہو گیا، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا تو ہم اس پر ایمان لا لیے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ علم الیقین ہے۔ اب قیامت کے دن، قیامت کا جب وقت قریب ہوگا، جب زمین وغیرہ سب اپنے دامن سے سونے چاندی اگل رہے ہوں گے، تو اب انسان جو ایمان لایا تھا قرآن پر کہ قرآن نے ایسا کیا ہے، ایسا ہوگا، اب انسان وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے نا، قیامت قریب ہوگا، ہم نے قرآن پر ہم ایمان لائے ہوئے، قرآن کی بات ہمارے ذہن میں ہے، جو علم ہمارے نزدیک علم الیقین تھا، اب ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں گے قیامت کے وقت، تو اب کیا ہوگا؟ ہمارا علم الیقین اب عین الیقین میں ہو جائے گا۔ عین الیقین کس کو کہتے ہیں؟ عین الیقین کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھ کر کے کسی چیز پر ایمان لانا، ہے نا؟ تو علم الیقین اور عین الیقین میں فرق ہے۔ انسان کا علم، ہمارا علم جو بھی قیامت کے بارے میں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہمارا علم الیقین ہے۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ زمین اپنے تمام دانے اگل رہے ہیں، اب ہمارا علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے گا۔ اب اگر انسان سے مراد اگر کافر ہوں گے، جس کافر کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافی چیزیں بتائی کہ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ہے نا، قیامت ایسے آئے گا، یہ تمام چیزیں بتائی گئی، اتنی ساری دلیلیں دی گئی، لیکن کفار پھر بھی انکار کرتے رہے۔ اچھا قیامت آئے گا، اچھا ہم دیکھیں گے کہ کب آئے گا، ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں،
کافر لوگ کہتے تھے پہلے کہ اچھا قیامت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گا، تو ٹھیک ہے ہم قیامت کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قیامت کب آتا ہے۔ تو اب کافر اگر دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کافر اگر کہہ رہا ہے کہ کافر جس چیز کا انکار کرتا تھا اب وہ چیز آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ کر کے کہہ رہا ہے وقال الانسان ما لها، اور وہ کافر انسان دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تمام چیزیں کیا ہے، یعنی تعجب سے کہیں گے، اس چیز کا علم تو تھا اسے لیکن وہ انکار کرے گا، ہے نا۔ اب وہ چیز اب وہ آنکھوں سے دیکھے گا تو اب تعجب میں آ کر کے کہے گا ما لہا، یہ کیا چیز ہے۔ تو اب وقال الانسان ما لہا میں اگر انسان سے مراد مسلمان لیں گے تو مسلمان کے بارے میں ہم نے بتا دیا، اگر مسلمان لیں گے تو انسان کا علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے گا، اگر انسان سے مراد اگر کافر لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کافر تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ چلیے آگے تیزی سے بڑھتے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، اس تعلق سے فرماتا ہے کہ من بعثنا من مرقدنا، ایک قول یہ بتایا گیا ہے کہ وقال الانسان ما لہا میں انسان سے مراد کیا ہے، کافر ہے، اور ہم نے آپ کو دونوں صورتیں بتا دی، ٹھیک ہے نا، انسان اور غیر مسلمان اور کافر۔ اگر ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقال الانسان ما لہا کا، بعد میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد کیا ہے، یہ کافر حضرات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے من بعثنا من مرقدنا، کہ آخر کس چیز نے ہمیں ہماری خوابگاہ ہماری نیند سے ہم کو بیدار کر دیا، ہے نا۔ اچھا ایک قرآن مقدس میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہی کچھ چیزیں ہیں، یہ وہی کچھ روپذیر ہو رہا ہے جس کا وعدہ خداوند رحمان نے کیا تھا، ہے نا، اور رسولوں نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، ہے نا، کہ جس دن لوگ اپنے رب کی طرف مختلف راستے سے ہو کر کے حاضر ہوں گے، لیوروا، کیوں حاضر ہوں گے، لیوروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لیں۔ یہاں پر دیکھیں جب یہ تمام وقوع ہوں گے نا، یہ تمام چیزیں جب ہوگی تو ان تمام چیزوں کے بعد، ہے نا، یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگے ہم لوگ پڑھ گئے تھے نا، وقال الانسان ما لہا کے بعد جو آیت ہے وہ یہ ہے یومئذ تحدث اخبارها، ہے نا، کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ اب زمین اپنی خبر کو کیسے بیان کریں گی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تین چیز معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردین نے کہا کہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اس آیت سے یومئذ تحدث اخبارها سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو بولنے کی طاقت دے دے گا، پھر زمین اپنے تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کلام پیدا کر دے گا، یعنی بات پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گی، اور اس سے جو چیز صادر ہوگی وہ کلام کے مقام ہوگی۔ یہ تین چیزیں ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی۔ اب بیان کیسے کرے گی، مطلب یہ کہ انسان زمین پر جو کچھ بھی کیا ہوگا، ہے نا، وہ زمین خود گواہی دے گی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلاں انسان نے میری جگہ پہ سجدہ کیا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلاں انسان نے مجھ پر بیٹھ کر کے نیک باتوں کو لوگوں کو سمجھایا تھا،
اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لوگوں نے اس انسان نے ہماری زمین پر بیٹھ کر کے، ہمارے زمین پر رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی۔ اگر انسان گنہگار ہوگا، غلط کام کیا ہوگا، تو زمین کہے گی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس فلاں انسان نے مجھ پر رہ کر کے تیری نافرمانی کی، گناہ کی، غیبت کی، حسد کی، زنا کیا اور تمام چیزیں کی، یعنی زمین کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر، زمین کے اندر بولنے کی طاقت فرما دے گا، طاقت پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے زمین جو ہے نا اپنی تمام باتوں کو جو اس زمین پر ہوا، تمام چیزوں کو زمین خود اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک مذکور ہے، میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی جب تلاوت فرمائی تو پھر صحابہ سے فرمایا اے صحابی بتاؤ کیا تم جانتے ہو اس کے بارے میں، اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ زمین خبریں دیں گی، تو اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے نا؟ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس کی خبریں، زمین کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس پر بیٹھ کر کے کیا تھا۔ یعنی اگر ہم اس زمین پر بیٹھ کر کے اگر نیک کام کریں گے تو یہ زمین کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گی کہ اس انسان نے مجھ پر بیٹھ کر کے نیک کام کیا تھا۔ اگر برا کام کیے ہوں گے تو یہ زمین کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خبر دے گی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس انسان نے ہمارے اوپر بیٹھ کر کے غلط کام کیا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے محتاط رہا کرو۔ کیا فرمایا؟ زمین سے محتاط رہو، یعنی اس پر ایک دم وداؤٹ ہیجیٹیشن کچھ کرنے نہ لگو، بلکہ زمین پر محتاط رہو، کیونکہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی خبر پہنچائے گی، ہے نا؟ جیسا کہ قرآن مقدس میں اس کی تفسیر ہوتی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا میں کی تفسیر قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت جو بنی اسرائیل میں 36 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یعنی بے شک کان سے، آنکھ سے، دل سے، ان تمام چیزوں سے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، ہے نا؟ ہر چیز میں زمین بھی، ہر چیز زمین بھی گواہی دے گی۔ اور ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں 24 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جس دن اس کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعمال خود گواہی دیں گے اس کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے میرے ہاتھ سے غلط کام کیا، اے اللہ اس نے میرے ہاتھ سے اچھا کام کیا، اے اللہ اس نے میرے پیر سے غلط کام کیا، اے اللہ اس نے میرے پیر سے اچھا کام کیا۔ یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن خود اپنی زبان سے ان تمام چیزوں کے اندر اللہ گواہ بولنے کی طاقت پیدا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تمام چیزیں بتائے گی کہ یہ فلاں فلاں انسان نے فلاں فلاں چیز میرے ذریعے سے کیا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، ایک کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پیش ہوں گے، جہاں حساب کیا جائے گا وہ پیش ہوں گے۔ وہ پیش کس طریقے سے ہوں گے؟ جیسے فرمایا گیا نا، وہ آگے فرمایا جائے گا یومئذ یصدر اشتاتا لیروا، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ جس دن، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نا، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی زمین جو ہے اپنی خبروں کو بیان کرے گا۔ کس طور پہ بیان کرے گا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس طور پر کہ اس کے رب نے اس کو وحی نازل کی، یعنی بولنے کی طاقت پیدا کر دی، جس کی بنیاد پر وہ تمام چیزیں بولے گی۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزلہ میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اس دن لوگ مختلف راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تاکہ ان کے اعمال وہ خود دیکھ لے، تاکہ وہ خود اپنے اعمال کو دیکھ سکے۔
ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو چیز معلوم ہوتی ہے، ایک یہ کہ قیامت کے دن لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر حساب کرے گا، قیامت کے دن لوگ چل کر کے اس حساب گاہ کی جگہ جہاں پر حساب کیا جائے گا وہاں پر لوگ جائیں گے، ہے نا، کئی راستے سے جائیں گے، اشتاتا، مختلف راستوں سے جائیں گے۔ مختلف راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان نیک ہوگا تو اس کے ہاتھ میں نیکی ہوگا، اس کے ہاتھ میں برا کا عمل ہوگا تو برا عمل ہوگا، ہے نا، اب برا اگر عمل کیا ہوگا تو بائیں ہاتھ میں لے کر کے جائے گا، یعنی مختلف راستے سے۔ اور جو کوئی دائیں ہاتھ میں نیکی لے کر کے جائے گا تو وہ جنت کا راستہ ہوگا، اور جو کوئی بائیں ہاتھ میں برائی کا گٹری لے کر کے جائے گا، برائی کا اعمال لے کر کے جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک چیز ہو گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس دن یہ تمام چیزیں ہوں گی جس کا تذکرہ کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ لوٹیں گے، مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ مختلف حالت کیا ہوگی؟ کوئی انسان سوار پر ہوگا، کوئی انسان گھسیٹتے ہوئے جائے گا، کوئی انسان بیٹھتے ہوئے جائے گا، کوئی انسان زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جائے گا، کوئی انسان اس طور پہ جائے گا کہ اس کا چہرہ سفید ہوگا، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اس طریقے سے جائے گا کہ اس کا چہرہ کالا ہوگا، کسی کا چہرہ سرخ ہوگا، یعنی مختلف حالتوں میں انسان جائے گا۔ یہ دو چیز بات معلوم ہوئی۔ لیکن فردوس الاخبار میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے آپ پر ملامت کرے گا، چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے وہ برا آدمی ہو، ہر انسان خود پر ملامت کرے گا۔ یعنی جو انسان نیک عمل کیا ہوگا تو وہ انسان کہے گا کہ میں نیک عمل اور کیوں نہیں کر لے کاش میں نیک کام اور کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اور ہمیں عطا فرماتا۔ اور جب پورے لوگ دیکھیں گے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش میں نے گناہ کو ترک کیوں نہیں کر دیا، کہ ہم نے گناہ جو کیا ہے اللہ اس کا عذاب اتنا بڑا اتنا دے رہا ہے، اے کاش ہم یہ گناہ نہ کرتے، ہے نا۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ یہ دونوں ہر لوگ، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برے لوگ ہو، ہر انسان ملامت کرے گا، لیکن ملامت کرنے کی جو کیفیت ہوگی وہ الگ الگ ہوگی۔ نیک انسان ملامت اس طور پر کرے گا کہ اے کاش میں نیک کام اور کرتا تاکہ اللہ اور ہمیں بے حساب مغفرت فرما دیتا، اور گناہ گار انسان جب اپنے آپ پر ملامت اس طور پر کرے گا اور کہے گا اے کاش میں گناہ کو چھوڑ دیا ہوتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ وہ جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا تو اس نیک کام کا بھی بدلہ کل قیامت کے دن دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی اگر برا کام کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے صراط الجنان، اسی آیت کی تفسیر کے تحت ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے، یعنی جو نیک آدمی ہوگا اور جو گنہگار آدمی ہوگا، ان دونوں آدمی کے اعمال کو دکھائے جائیں گے۔ آپ ذہن یہاں پہ غور کریں، اس حدیث پاک میں ایک نیک آدمی اور ایک برا آدمی، یہ دو آدمی ہوئے، اور اس کے اعمال، ان دونوں کے اعمال دو طریقے کے ہوں گے، یا تو اچھے اعمال ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے، یا اچھے ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کہ جو نیک آدمی ہوگا تو اس کے اچھے اور برے اعمال کو کل قیامت کے دن اسے دکھایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برے اعمال کو بخش دے گا۔ کس کو؟ جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا۔ اور جو کافر ہوگا تو کافر بھی تو نیک کام کیا ہوگا یا برا کام کیا ہوگا، تو اس کا بتایا جاتا ہے کہ اگر کافر نے نیک کام کیا ہے تو اس کا بدلہ اگر کافر نے نیک کام کیا ہے تو یہ نیک کام برباد ہو گیا اس کے کفر کی بنیاد پر،
اس کے کفر کی وجہ سے اس کے تمام نیک کام برباد ہو گئے، اور نیک کام برباد ہو گیا تو بچا کون؟ برا کام نہ بچا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر انسان کے برے کام کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے ایک اور حدیث پاک سنیں۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک تبیان القرآن میں بھی موجود ہے، تبیان القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے، اور صراط الجنان میں بھی اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس حدیث پاک کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صراط الجنان یا تبیان القرآن میں اسی سورہ کی اسی آیت کے تعلق کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ اگر کافر نے ذرہ برابر، یہاں پر بھی غور کریں گے تب بات سمجھ میں آئے گی، اگر کافر نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ذرہ برابر نیکی، یعنی آپ ذہن میں ڈالیں کہ ایک مسلمان اور ایک کافر، ٹھیک ہے، اس کے بھی اچھے برے کام، اس کے بھی اچھے برے کام، ٹھیک، تو اگر کافر اگر کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اچھائی کا بدلہ دنیا میں ہی اس کے نفس، اس کے اولاد اور اس کے مال و دولت، اس کے خاندان والوں کی شکل میں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ کس کو؟ کافر کا، کہ کافر ذرہ برابر اگر نیکی کیا ہو تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کی شکل میں، ہے نا، اس کے بال بچوں کی شکل میں، اس کے مال و دولت کی شکل میں اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تو کافر کا عمل کون سا بچا؟ برا عمل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے عمل کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان اگر مسلمان نیک کام کیا ہوگا یا برا کام کیا ہوگا، اگر مسلمان اگر برا کام کیا ہوگا تو انسان کی زندگی میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، جو تکلیف ہوتی ہے، حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی شکل میں، یا اس کے مال و دولت کی شکل میں، یا اس کے آل اولاد کی شکل میں، یا اس کے بیوی بال بچوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا عذاب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر انسان برا عمل کیا انسان تو اس کا بدلہ امام محمد بن قرظی فرماتے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے برا کام نہیں کیا ہو تو نیک کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کے صدقے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اچھا، بعض احادیث میں جو ذرہ کا لفظ آیا ہے نا، جیسے آیا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ آیا، ذرہ کا لفظ آیا ہے، تو یہ ذرہ کیا ہے اس کی تحقیق تھوڑا میں آپ کے سامنے رکھوں، انشاءاللہ آپ کا دل باغ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرہ کے تعلق سے بعد مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ذرہ جو چیز ہوتی ہے کوئی وزن نہیں، جیسا کہ آپ دیکھ لیں دھوپ، ٹھنڈی میں جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ کھڑکی میں ہے، جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، ہے نا، وہی ذرہ ہے، اس کا کوئی وزن ہے؟ اس کا کوئی وزن نہیں ہے نا، اسی ذرہ کو کہا گیا۔ تو بعض احادیث میں جو ذرہ کی بات جو کہی گئی ہے قرآن پاک میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے نا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر وہ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دونا اجر عطا فرماتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے اس انسان کے نیک عمل کے صدقے اسے ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، یعنی انسان نیک عمل کرے گا اگر ایک ذرہ برابر ہے نا، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے نا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر ایک ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ جس ذرے کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے دوربین کا سہارا لیا جاتا ہے، اس ذرے کے برابر بھی اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اگر انسان کو تکلیف پہنچ جائے، اب وہ انسان
اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، اس برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ناشکرا کہا گیا ہے، جو اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت کریں، یہ حدیث پاک جامع البیان میں آپ کو مل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ غور کریں گے، بہت ہی پوائنٹ والی بات بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، تو یہ آیت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کھانے سے رک گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہم کو ہمارے اچھے اور ہمارے برے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جو تم ناگوار چیزیں دنیا میں دیکھتے ہو نا، دنیا میں ناگوار ناپسندیدہ چیز یا تھوڑی سی تکلیف تمہیں ہو جائے، تو یہ جو ناگوار چیزیں جو تم دیکھتے ہو وہ تمہاری ذرہ برابر برائی کا بدلہ ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لے، پھر اور آگے حدیث پڑھوں گا کہ انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ کہ ہم جس بیماری میں مبتلا ہے، ہم بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے بیماری کو، ہمارے گناہوں کو کفارہ کر دے۔ ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہیے، اور یقیناً جانے کہ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے، اگر جو انسان دنیا میں جو تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہے، اور وہ انسان اگر مسلمان ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں تمہیں جو چیزیں ناگوار محسوس ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں تمہارے ذرہ برابر برائی کا بدلہ ہے۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلا کہ مسلمانوں کی برائی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں، جیسا کہ امام محمد بن قرجی کی حدیث پاک سے معلوم چلا، اور اس حدیث پاک سے معلوم چل رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دے گا، ہے نا۔ مومنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا قید خانہ قرار دیا ہے، اور اس دنیا میں جو تکلیفیں مومن کو پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، صرف اور صرف انسان کو اس کا نیک عمل بچتا ہے، اور وہ نیک عمل کل قیامت کے دن اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور آگے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور تمہاری جو ذرہ برابر جو نیکی ہوتی ہے، اگر تم ذرہ برابر کا برائی کیے تو دنیا میں تجھے اس کا صلہ دے دیا جاتا، بدلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن تم جو ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرتے ہو تو ان تمام تمہاری نیکیوں کو جمع کر لیا جاتا ہے نا، تمام نیکیوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ شعراء میں سورۃ الشورى میں 30 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم یعفو عن کثیر، کہ انسان کو جو کچھ بھی تھوڑی سی مصیبت پہنچتی ہے، تو یہ مصیبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر نازل نہیں کرتا ہے، بلکہ تھوڑی سی بھی جو مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان خود جو غلط کام کیا رہتا ہے اسی کا سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مصیبت کی شکل میں انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو یہ ہے یعفو عن کثیرین، کہ اللہ تو بہت زیادہ بے حساب لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ موطا امام مالک میں ایک حدیث پاک نقل کیا گیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک مسکین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانا طلب کیا، اے عائشہ مجھے کھانا دیجیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے ایک کھجور کا ٹکڑا پڑا تھا۔ حضرت عائشہ نے ایک انسان کو کہا، اے انسان اس کھجور کے ٹکڑے کو اٹھا اور اس غریب آدمی کو دے دے۔ تو وہ انسان دیکھ کر کے تعجب ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کا ٹکڑا دینے کو کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم انگور کے ایک دانے پر تعجب کرتے ہو، ایک دانے پر تعجب کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ذرہ پر نیکی دیتا ہے، اور یہ تو اس میں تو بہت سارے ذرات ہیں، یہ ایک ذرہ برابر نیکی ہے
تم ایک گٹھلی کی بات کرتے ہو، اس میں تو بہت سارے ذرات ہیں۔ اگر انسان ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرتا ہے اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ اور ہم تو ایک کھجور کے دانے کو صدقہ کرنے، ایک کھجور کے دانے کو اٹھا کر کے غریب کو دینے کو کہہ رہی ہوں۔ اس کو دینے میں تعجب کیا ہے؟ اللہ جب ذرہ پر ثواب دینے پر قادر ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور پر ثواب مرتب نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک آپ سماعت کریں۔ کھانا نکال، کھانا لے کر آیا ہے، نکلوا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں۔ ایک حدیث پاک حضرت اسد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کھجوریں صدقہ کی۔ تو جیسے ہی 2 کھجور نے حضرت اسد بن ابی وقاص نے صدقہ کی تو فقیر لینے سے رک گیا اور تعجب کرنے لگا کہ 2 کھجور صدقہ حضرت اسد بن ابی وقاص صدقہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ذرہ برابر بھی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ ذرہ برابر یہ ہے نا، اتنا ذرہ برابر بھی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ 2 کھجور، اس میں تو کئی سارے ذرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک ذرہ برابر نیکی کو قبول کرتا ہے اور اس پر ثواب بھی دیتا ہے تو یہ کھجور میں کئی سارے ذرات ہیں، تو بھلا اللہ ثواب کیوں نہیں دے گا؟ اور تم تعجب کرتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر آپ کے پاس اگر کوئی مانگنے والا غریب مسکین آئے تو ضرور آپ کے گھر میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر ہو تو آپ کھجور کے ٹکڑا کو دیں، اگرچہ 1 روپیہ صحیح، 1 روپیہ اگر آپ کے پاس ہو وہی دے دے، لیکن کوشش یہ کرے کہ مسکین کو کبھی بھی اپنے دروازے سے نہ لوٹائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ کے کس عمل سے کب اللہ تبارک